الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں والدین سے حسن سلوک زیر بحث ہے۔ والدین کی کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، ان کے بارے میں قرآن مجید کی ہدایات کیا ہیں، اس کے ذیل میں کیا چیزیں شریعت کے احکام کی صورت اختیار کر گئی ہیں، ان پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اب آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کتاب میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ بنیادی مقدمات جب قرآن و سنت سے واضح ہو جاتے ہیں تو پھر میں وہ روایات یہاں نقل کرتا ہوں جن میں اللہ کے آخری پیغمبر نے اپنے ہی دیے ہوئے احکام اور اپنی ہی لائی ہوئی کتاب اور اپنی ہی قائم کی ہوئی سنت کی کوئی تفہیم کی ہے، تبیین کی ہے، یا اس کا کوئی اطلاق بیان کیا ہے۔ روایات کا اصل محل یہی ہے، چنانچہ میں نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس باب میں یہ ہے، اس باب میں یعنی والدین سے حسن سلوک کے باب میں۔ ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ یہی صحیح ترتیب ہے، یعنی نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کا ظہور ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہی میرا خالق ہے، میں جس کائنات میں رہتا ہوں وہی اس کا بادشاہ ہے، اور وہی میری پرورش اور پرداخت کر رہا ہے، اسی کی بارگاہ میں مجھے آخر میں جا کر حاضر ہونا ہے، تو پہلا حق تو اسی کا ہے۔ چنانچہ بالکل صحیح جواب دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پسندیدہ عمل تو یہی ہے کہ اللہ کا حق آدمی وقت پر ادا کر دے، یعنی اس میں کوئی تاخیر نہ ہو، بے پرواہی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ اور دوسری چیز اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، یعنی میرے اخلاقی وجود کی تطہیر کے جو تقاضے مجھ سے دین میں کیے گئے ہیں ان میں یہی ترتیب ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ بہت سی روایتوں میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں کو بالکل متوجہ کر لینے کے لیے آپ بعض اوقات کسی چیز کو دہراتے تھے اور بالعموم 3 بار دہرا دیتے تھے۔ اس میں بھی وہی ہوا ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے۔ اللہ کا پیغمبر جب یہ بات کہے گا تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ پوچھیں گے کس چیز میں ذلت ہے، تو اس طرح گویا پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کس کے لیے یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچا اور وہ اس کے باوجود جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یعنی ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو اب ظاہر ہے کہ ایک شریف و نفس بچے کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے۔ اس سے پیچھے ہم قرآن مجید میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ خاص طور پر بڑھاپے کا حوالہ دیا ہے، اور استاذ امام کے حوالے سے اس کی توضیح بھی سن چکے ہیں کہ یہ حوالہ کیوں دیا گیا ہے۔ یعنی انسان چونکہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بالکل ناتواں ہو جاتا ہے، اور وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی ایک ناتواں بچے کی تھی،
تو قرآن مجید نے دونوں کو برابر رکھ کر یہ بتایا ہے کہ جس طرح تم ایک ناتواں مضغہ گوشت کی حیثیت سے والدین کی آغوش میں ڈالے گئے تھے، اب والدین بھی اسی طرح تمہاری آغوش میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اور اس طرح گویا بڑھاپے کا یہ حوالہ سب سے بڑھ کر انسان کو اس باب میں اس کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلانے کا باعث بنتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کسی کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک یعنی ماں یا باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اس کے پاس ہیں، اور وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کا خیال نہ رکھ سکا، ان کے دکھ درد میں شریک نہ ہو سکا، ان کو کوئی اذیت پہنچی تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش نہ کر سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بے مزد جنت میں داخل ہونے کا موقع ملا، لیکن اس نے وہ کھو دیا، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، بڑی ذلت کی بات ہے۔ یعنی یہ گویا وہ ایک عمل تھا جس کو اگر وہ پورے اخلاص سے اپنے رب کی خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر لیتا تو اس کے بہت سے گناہوں کا ازالہ بن جاتا، بہت سی غلطیوں کے معاف کر دینے کا ذریعہ بن جاتا۔ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ ظاہر ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد ایک بہت بڑی نیکی بن چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا تھا۔ یہ دونوں پہلوؤں سے ہو رہا تھا، یعنی سرزمین عرب میں اسلام کا یا دین حق کا غلبہ قائم کر دینے کے لیے، منکرین کو اتمام حجت کے بعد ان کے جرائم کی سزا دینے کے لیے، اور اسی طرح سے جو اپنے بقا کی بعض ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بھی لاحق تھیں۔ ان سب چیزوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارا، ترغیب دی، اور یہ کہا کہ اس فتنے کو جو گرد و پیش میں ہے ختم کر دینے کے لیے اٹھو اور برسر جنگ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پر یہ ایک بڑا عمل ہے، اس کی غیر معمولی حیثیت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اس وقت جہاد کر رہے ہیں ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت غیر معمولی ہے۔ اس دور میں یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد۔ یعنی یہاں اب صورتحال کیا ہے؟ ایک تو وہ صورت ہوتی ہے کہ سب لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آ جائیں، جیسے تبوک کے موقع پر ہوا، جیسے بدر کے موقع پر ہوا۔ باقی مواقع پر خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ یہ ایک فضیلت کا عمل تھا، لیکن لازم نہیں تھا کہ سب لوگ نکلیں۔ اسی چیز کو ہمارے ہاں فقہا نفیر عام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی سب کو بلا لیا گیا، سب سے تقاضا کیا گیا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صرف اتنے لوگوں سے تقاضا کیا گیا جتنے لوگوں کی ضرورت ہے، یعنی فضیلت کی چیز بن گئی۔ تو یہ دوسرے دور کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ اس میں جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ تمہیں اگر انتخاب کرنا ہے تو والدین ہیں تو پھر ان کی خدمت کرو، وہ زیادہ اس وقت دین کا تقاضا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یمن کے لوگوں میں سے ایک شخص جہاد کی غرض سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا یمن میں کوئی عزیز ہے؟ عرض کیا میرے ماں باپ ہیں۔ فرمایا انہوں نے اجازت دی ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا جاؤ اور ان سے اجازت لو، اگر دیں تو جہاد کرو ورنہ ان کی خدمت کرتے رہو۔ یعنی والدین کا یہ مقام دینی خدمات کے مقابل میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور بالکل درست بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی اولین ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں جس میں اس کو فطرت نے پیدا کیا ہے، یعنی والدین سے متعلق، بیوی بچوں سے متعلق یہ فرائض ہیں، ان کے ہم ہر حال میں مکلف ہیں، لیکن دین کی ذمہ داریاں حالات کے لحاظ سے عائد ہوتی ہیں، اور جب وہ عائد ہوتی ہیں تو ان میں پھر ترجیح بھی کسی وقت قائم کرنا ہوتی ہے۔ تو اس ترجیح میں کیا چیز کہاں مقدم ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک خاص صورتحال میں بتایا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں آدمی کو سب کچھ چھوڑ دینا پڑے، لیکن یہ پھر حالات کے لحاظ ہی سے ہوگا، ورنہ اصل بات وہی ہے
کہ والدین زندہ ہیں تو اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انہی کا ہے۔ معاویہ اپنے باپ جاہمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تو اس کی خدمت میں رہو، اس لیے کہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دور کی گفتگویں ہیں جس میں جہاد ہر ایک کے لیے لازم نہیں رہا تھا، کوئی ناگزیر ایمرجنسی کی صورتحال نہیں تھی، لیکن اپنے شوق سے لوگ جاتے تھے۔ یعنی جو مختلف جگہوں پر سریے بھیجے گئے تھے یا سرحدوں کی حفاظت کے لیے اگر کچھ لوگوں کو بھیجا گیا تھا تو لوگ شوق سے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ یہ فضیلت کی چیز ہے۔ جیسے عام طور پر اس وقت بھی بعض لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تبلیغ کریں گے، ہم دین کی خدمت کریں گے، دین کا کوئی کام کریں گے۔ تو اس طرح کے موقعوں پر یہ توجہ دلائی گئی کہ آپ اسی وقت نکل سکتے ہیں جب کہ آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، اور ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت ایک فریضہ ہے، باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت ایک فریضہ ہے۔ اس وجہ سے اپنے فرائض کے بارے میں دیکھیے کہ آپ نے کیا اہتمام کیا ہے، پھر اس کے بعد البتہ آدمی جا سکتا ہے۔ تو اس میں فرمایا اجازت لے لو، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر والدین کی کوئی ضرورت ہوگی تو وہ بتا دیں گے۔ اس سے یہ اصول بھی نکلا کہ اجازت کے بغیر اس نوعیت کے نفل کام یا فضیلت کے کام آدمی کو نہیں کرنے چاہیے۔ اگر والدین کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے وہ پوری کرنی چاہیے۔ فرمایا تو اس کی خدمت میں رہو، اس لیے کہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کی خوشی باپ کی خوشی میں اور اس کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ یعنی ان دو باتوں میں تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ جب انسان اپنے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو ناخوش رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناخوش ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ رشتے اسی کے قائم کردہ ہیں اور ان کے ساتھ شکر گزاری کا تعلق بھی اسی کا تقاضا ہے۔ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کا بہترین دروازہ باپ ہے، اس لیے چاہو تو اسے ضائع کرو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے بیان ہوا کہ باپ کی خدمت کرو گے تو گویا وہ جنت کا دروازہ ہے، یا اس سے پہلے اوپر بیان ہوا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ یہ سب تعبیریں اسی حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ آدمی اگر ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور یہ چونکہ ایک مشکل چیز ہے، یعنی بڑھاپا ہے، ذمہ داریوں کی نوعیت ہے، بچے بھی ہیں، اس میں والدین کا حق ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان سے متعلق چیزوں کا خیال رکھنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس کو معمولی چیز نہیں سمجھو، یہ سب جنت کے دروازے ہیں، یہ جنت کی تلاش ہے۔ تمہارے سامنے اگر یہ چیز آ گئی ہے اور تم اس کا حق ادا کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ معاف کرے گا، بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا، اس کے دروازے کھلیں گے۔ عمر بن شعیب اپنی ماں سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میرے پاس کچھ مال ہے اور میری اولاد بھی ہے، لیکن میرے والد اس مال کے ضرورت مند ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اور تمہارا مال دونوں والد ہی کے ہیں۔ یعنی انسان کو یہ تعلیم دی، یہ کوئی قانونی بات نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو توجہ دلانے کا نہایت خوبصورت اسلوب ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ اگر ضرورت مند ہیں یا وہ تم سے کوئی تقاضا کر رہے ہیں اور وہ ایک جائز تقاضا ہے، ان کی ضرورت بھی ہے، تو یہ کوئی تم احسان کر رہے ہو، اصل میں تم بھی انہی کے ہو، تمہارا مال بھی انہی کا ہے۔ تو اس طرح گویا لوگوں کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی کہ ماں باپ کو وہ کس طرح اپنے وجود کا حصہ سمجھیں۔ والدین کے علاوہ جو تعلقات اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی آدمی کا رویہ درجہ بدرجہ یہی ہونا چاہیے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق بیان ہو گیا، اب والدین کے ان حقوق کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جو ان تمام ہدایات کا باعث بنی ہے۔ وہ والدین کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق،
انہوں نے ہم کو جنا، انہوں نے ہماری پرورش کی، وہ ہمارے وجود کا باعث بنے، اس میں درجہ بدرجہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی ہمارے بہن بھائی بھی ہیں، ہمارے اعزاء اقربا بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سامنے رکھ کر انہی درجات کے لحاظ سے پھر اس کا حکم بیان کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ یہ بات پوری صراحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے، ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت 36 معافی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس میں دیکھیے کہ جو رشتہ داروں کا تعلقات کے حوالے سے حق پیدا ہوتا ہے، اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ درجہ بدرجہ بیان کیا ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، یعنی سب سے پہلی چیز وہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس سے بڑا کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی اب یہ درجہ بدرجہ گویا پوری معاشرت کو بیان کر دیا کہ انسان کے باطن میں جو ایک دائیہ رکھا گیا ہے دوسروں کے ساتھ مل کر رہنے یا جینے کا، اس سے رشتے، تعلقات اور روابط پیدا ہوتے ہیں۔ یہ رشتے، یہ تعلقات، یہ روابط ہی ہیں کہ جو ہمارے لیے اخلاقی تقاضے پیدا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو ایک ترتیب سے بیان کیا۔ اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں، ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بھی موجود تھے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ اس کے آخر میں یہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر انسان میں عاجزی ہو، انسان اس تذلل کو محسوس کرے جو بندے کی حیثیت سے اس کو خدا کے مقابلے میں حاصل ہے، تو وہ پھر ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ قادر مطلق خداوند ہے، اس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میں ایک عبد، اس کا بندہ ہوں۔ بندے کی حیثیت سے یہ اس کا احسان ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے میرے لیے والدین بنائے، میرے گرد و پیش میں ایک ماحول پیدا کیا، مجھے ایک معاشرت عطا کی۔ اب مجھے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ وہ ہے کیا چیز؟ حسن سلوک، یعنی ایک بنیادی انسانی قدر ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ اب جن لوگوں کے حقوق درجہ بدرجہ بیان ہوئے ہیں، تو والدین کے بعد اب ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے اس آیت میں؟ اعزاء و اقربا، یعنی آپ کے قریبی عزیز زیر بحث آئے ہیں۔ آیت سے واضح ہے کہ والدین کے بعد ان تعلقات میں پہلا حق اعزاء و اقربا کا ہے۔ یعنی اگر آپ آیت کو پڑھیں تو اس میں فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، یعنی والدین کے بعد سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے حسن سلوک کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ چونکہ رشتے، یہ عزیز داریاں، یہ قرابت مندیاں رحم کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کے لیے تعبیر ہے صلہ رحمی کی۔ اسی کو قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر اختیار کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ صلہ رحمی یہ انسان کی فطرت کا اولین تقاضا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس کو جس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ عدل و احسان کی بنیادی اقدار کے بعد اپنے قرابت مندوں کا حق ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے حسن سلوک کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے مابین وجہ تعلق ہم عمری بھی ہو سکتی ہے، ہم درسی، ہم سائیگی، ہم نشینی، ہم مذاقی، ہم پیشگی اور ہم وطنی بھی، یعنی یہ مختلف تعلقات ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمر میں ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ محسوس کرتے ہیں، کہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ تعلیم پائی ہے، طالب علم رہے ہیں، کسی جگہ یہ ہے کہ مل کر رہ رہے ہیں، ساتھ کا گھر ہے، ملنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، کہیں یہ ہے کہ کسی دفتر میں کسی کام کے موقع کے اوپر ساتھ بیٹھتے ہیں، کہیں یہ ہے کہ آپ کا سوچنے کا انداز، آپ کی رجحانات ان میں یکسانی ہوتی ہے،
تو تعلقات بن جاتے ہیں، انسان ہم مذاق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی شعر کا ذوق ہے، کوئی ادب کا ذوق ہے، کوئی فلسفے کا ذوق ہے، کوئی علم کا ذوق ہے، کوئی لوگوں کی خدمت کے اذواق ہیں، تو یہ چیزیں انسانوں کو قریب کرتی ہیں۔ ہم پیشگی، بعض اوقات پیشہ ایک ہوتا ہے، ایک ہی جگہ کام کے مواقع نکلتے ہیں، اس میں تعلقات بن جاتے ہیں۔ اور ہم وطنی، یعنی میں جس ملک میں پیدا ہوا، جس قوم میں پیدا ہوا، وہاں پر بھی ایک تعلق بنتا ہے۔ انسانوں کے مابین وجہ تعلق ہم عمری بھی ہو سکتی ہے، ہم درسی، ہم سائیگی، ہم نشینی، ہم مذاقی، ہم پیشگی اور ہم وطنی بھی۔ لیکن ان تمام تعلقات میں سب سے بڑھ کر وہی تعلق ہے جو رحم مادر کے اشتراک سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جو رشتے کا ہے، نسب کا تعلق ہے، اس کو رحم مادر کے اشتراک سے پیدا ہونے والا تعلق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی کو بنیاد بنایا ہے معاشرت کی۔ یہ خالق فطرت کی باندھی ہوئی گرہ ہے، یعنی گویا یہ رشتہ ایک گرہ کی طرح ہے، یہ اللہ نے وہ گرہ باندھ دی ہے، یہ تعلق اللہ نے پیدا کر دیا ہے، جس کو ہم عقد کہتے ہیں۔ تو عقد کا مطلب بھی کیا ہے؟ ایک گرہ باندھنا، یعنی ایک میاں بیوی آپس میں جب تعلق پیدا کرتے ہیں تو یہ عقد ہے۔ بالکل اسی طرح سے بہت سے عقود ہیں جو ہمارے درمیان اس گرہ کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ رحم کے رشتے۔ یہ خالق فطرت کی باندھی ہوئی گرہ ہے جسے توڑنا انسان کے لیے کسی طرح زیبا نہیں۔ یعنی بنیاد کیا ہے استدلال کی؟ کہ خالق فطرت نے تمہارے لیے رشتے پیدا کیے ہیں، رشتوں کا احساس، یہ رحمی رشتوں کی قربت، اس کے لیے حق محسوس کرنا، یہ تو فطرت کے اندر موجود ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دین میں تمام احکام انسان کے فطری داعیات کی تنظیم سے بنتے ہیں، یعنی کوئی چیز خارج سے نہیں آتی، بلکہ انسان کے اندر ان چیزوں کے داعیات، اس کا ارج موجود ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ان داعیات کے تقاضوں سے کوئی عمل کرے گا، کوئی رویہ اختیار کرے گا۔ تو جیسے ہی وہ کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو اس میں پھر کچھ اخلاقی تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان کو وہ پاکیزگی سے انجام دیتا ہے تو اللہ کے ہاں فلاح پاتا ہے، اور اگر اس میں اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنے رویے کو، اپنے عمل کو آلودہ کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خائب و خاسر ہوتا ہے۔ یہی پورے دین کا فلسفہ ہے۔ یہ خالق فطرت کی باندھی ہوئی گرہ ہے جسے توڑنا انسان کے لیے کسی طرح زیبا نہیں ہے، لہٰذا اس کے حقوق کی نگہداشت بھی سب سے مقدم ہے۔ یعنی سب حقوق ہیں، ہم درسی کے بھی حقوق ہیں، ہم پیشگی کے بھی حقوق ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ہم وطنی کے بھی حقوق ہیں، ہم قومی کے بھی، لیکن ان میں جب ترتیب قائم کی جائے گی تو سب سے پہلے رشتہ داری کا حق ہے، رحم کے اشتراک کا حق ہے، لہٰذا اس کے حقوق کی نگہداشت بھی سب سے مقدم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ یہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے۔ یعنی اللہ کے بعد جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ قطع رحمی ہے، رشتوں کا توڑنا۔ بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ یہ قرآن مجید کے مقدمات ہیں۔ اس کی یہی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ دین کے فہم میں، دین کی تبیین یا تفہیم میں یہی ترتیب ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی جب اللہ کی کتاب یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت دین کو متعین کر دے تو اب ارشادات کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ وہ روایات میں لوگوں نے بیان کی ہے، ان کا درجہ بعد میں ہے، اور وہ کسی پہلو سے بھی اوپر جو کچھ بیان ہو گیا، یعنی قرآن نے بیان کر دیا یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے پیغمبروں کی قائم کردہ سنت سے متعین ہو گیا، اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، اس کی تفہیم کرے گا، تبیین کرے گا، تبھی قابل قبول ہوگا۔ اس کی یہی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، رحم رحمان ہی سے نکلا ہوا ہے، لہٰذا اللہ نے اسے مخاطب کر کے کہا ہے کہ جس نے تجھے ملایا اس کو میں نے اپنے ساتھ ملایا، اور جس نے تجھے کاٹا اس کو میں نے بھی الگ کر لیا۔ بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے یہ بتانے کے لیے
کہ گویا جیسے رحم خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ملانے والے میرے ساتھ ہوں گے، یعنی اللہ کی عنایتوں کے مستحق ہوں گے، اور کاٹنے والے مجھ سے دور ہوں گے، مجھ سے الگ ہوں گے۔ اس طرح گویا یہ اہمیت واضح کی ہے کہ یہ رشتے جو کچھ بھی قائم کیے گئے ہیں یہ خالق کائنات کے قائم کرنا ہے، یہ اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ در حقیقت وہ فطرت کا حکم ہے کہ جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی پاسداری کرنا گویا اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے ساتھ ہونا ہے۔ انہی کا بیان ہے، یعنی ابو ہریرہ ہی کا بیان ہے کہ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تدبیر کا اس سے بھی زیادہ نازک طریقہ اختیار کیا اور فرمایا اللہ مخلوقات کو پیدا کر چکے تو رحم بارگاہ الہی میں کھڑا ہوا۔ یہ بہت خوبصورت تمثیلات ہیں اور اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے مواعظ ہیں، یعنی تمثیلات پر تمثیلات وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک تصویر ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ تمثیلات کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو گویا اپنے سامنے ممثل دیکھ لیتا ہے۔ اس کو بالکل ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے موجودہ زمانے میں آپ کتاب بھی پڑھتے تھے، آپ لوگوں کی گفتگو بھی سنتے تھے، لیکن جس وقت اس کو ایک تمثیل میں، ایک ڈرامے میں، ایک فلم میں تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ آنکھ، کان اور تمام حواس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ یعنی تمثیل میں یہ خوبی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ ذرائع نہیں تھے تو اس وقت تمثیلات بیان کی جاتی تھی۔ چنانچہ اگر آپ ادب میں بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کتابیں مقبول ہوئیں وہ وہی ہیں جن میں تمثیلات کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ انجیل کو آپ دیکھ لیں، شیخ سعدی کو آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے کلیلہ و دمنہ کو دیکھ لیں، یعنی یہ قدیم زمانے میں طریقہ رہا۔ اس میں گویا داستان، تصویر کشی اور ایک طرح سے ایک چیز کا بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جانے کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسلوب اختیار فرمایا۔ اللہ مخلوقات کو پیدا کر چکے تو رحم بارگاہ الہی میں کھڑا ہوا، یعنی اب ظاہر ایک تصویر آپ کے سامنے آئے گی نا، اور اس نے عرض کیا یہ اس کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے آپ کی پناہ چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک کیا تو اس سے خوش نہیں کہ جو تجھے ملائے اس کو میں بھی اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے اس کو میں بھی الگ کروں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو رحم کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ تمہارے صلے کا اجر غیر معمولی ہوگا اور تمہارے قطع پر گرفت غیر معمولی ہوگی۔ تو اس طرح گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے کس اصول پر قائم کیے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ ارشاد ہوا اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو اور قرابت مندوں کا حق ادا کرو۔ یعنی یہ چیز گویا بنیادی چیز ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کو ہم سر عنوان نقل کر چکے، اصل اصول میں بیان کر چکے، یاد کیجئے اس میں کیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی عدل و احسان کے بعد یہی قرابت مندوں کا حق تھا، اسی کی آگے وضاحت ہو رہی ہے۔ جبیر بن مطعم کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی تعلقات اور رشتوں کی پرواہ نہ کرے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے لیے ایذا کا باعث بن جائے، تکلیف دینے کا باعث بن جائے، تو یہ قطع رحمی ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ان سب چیزوں کے حوالے نیچے کتاب میں موجود ہیں، انہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور کا یہ ارشاد سنا ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سی نعمتیں دیتا ہے، وہ نعمتیں جو اس نے دے کر امتحان کے لیے بھیج دیا وہ تو متعین نعمتیں ہیں، لیکن پھر انسان کے رویوں کی بنیاد پر بھی بعض نعمتوں کا وعدہ ہوتا ہے، اور اس میں
روزی میں وسعت بھی ہوتی ہے، عمر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دن جیے تو بیکار نہیں ہوئے، ابس نہیں گئے، سو کر نہیں گزار دیے، بلکہ وہ انسان کے لیے نفع بخش ہوئے۔ ان کے ذریعے سے انسان نے اطمینان حاصل کیا، اس نے گویا عمر گزاری، اور جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس اطمینان کے ساتھ رخصت ہوا کہ میں نے اس عمر کا، یہ بڑی نعمت تھی، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور کا یہ ارشاد سنا ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رحمی رشتوں سے حسن سلوک کرے، اپنے اعزاء سے، اقربا سے۔ اس کا کمال، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایک ہدایت ہے نا، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، والدین کے بعد اسی کا ذکر کیا۔ اس کا کمال کیا ہے؟ اس کا کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا اہتمام رکھا جائے۔ یہ گویا دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر نے بات کو کہاں تک پہنچا دیا۔ آدمی یہ خیال نہ کرے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، میرے رشتہ داروں کا میرے بارے میں کیا رویہ ہے، وہ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ قطع رحمی بھی کر رہے ہوں، تو ایک بندہ مومن سے یہ اخلاقی تقاضا ہے کہ وہ بہرحال صلہ رحمی کا طریقہ اختیار کرے، حقوق ادا کرے۔ یہ اقربا اور اعزاء کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد یتامہ اور مساکین۔ اعزاء و اقربا کے بعد یتامہ و مساکین کو اس حکم میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ گویا یہ بھی قرابت مندوں ہی کے زمرے میں، یعنی ایک آپ کے والدین، آپ کے اعزاء اقربا، اس کے بعد گرد و پیش میں آپ کے قریب میں اگر کوئی یتامہ و مساکین ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک یتیم، وہ جو رشتے ہوتے ہیں ان سے سب سے بڑے رشتے سے محروم ہو گیا۔ مسکین یعنی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بالکل عاجز اور درماندہ ہو کے رہ گیا ہے۔ تو گویا اس کے بعد فرمایا کہ اب انسانیت کے رشتے شروع ہو رہے ہیں، یعنی وہ رشتے کیا تھے؟ رحم کے رشتے۔ یہ رشتے کیا ہیں؟ انسانیت کے رشتے۔ اعزاء و اقربا کے بعد یتامہ و مساکین کو اس حکم میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ گویا یہ بھی قرابت مندوں ہی کے زمرے میں ہیں، یعنی ان کو بھی رشتہ داری سمجھو۔ اگر وہ رشتہ رحم نے پیدا کیا تھا تو یہ آدم و حوا کی اولاد ہونے نے پیدا کر دیا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو انہیں اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ کیا نگاہ؟ یعنی قرابت مندی کی نگاہ، رشتے کی نگاہ، اور اسی جذبے سے ان کی خدمت اور سرپرستی کرنی چاہیے۔ نیکی اور خیر کا جو نصب العین انسان کو اس دنیا میں دیا گیا ہے، قرآن نے ایک جگہ بتایا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم یہی ہے کہ غلام آزاد کیے جائیں اور یتامہ و مساکین کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ یعنی اس وقت جس معاشرے کے اندر ایک طرف یتامہ و مساکین تھے، دوسری طرف بعض لوگ، انسانوں ہی میں سے بعض لوگ غلامی میں جا چکے تھے، لوگوں کے گھروں میں تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، نہ ان کے سر پر چھت، نہ ان کے لیے کمائی کے کوئی ذرائع، بکتے ہوئے مختلف جگہوں سے لوگوں کے پاس آ گئے ہوئے تھے۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اگر نیکی اور خیر کو پانا چاہتے ہیں، نیکی اور خیر انسان کا اس دنیا میں نصب العین ہے، اس کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، جو ہدف دیا گیا ہے، جس کو پانے کی اس نے جدوجہد کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ نیکی اور خیر، یعنی مجھے بھلائی کو پانا ہے، آخری درجے میں اختیار کرنا ہے۔ دین کی ساری دعوت اسی نیکی اور خیر کی دعوت ہے۔ اس کو انہی الفاظ میں بیان کیا کہ یدعون الی الخیر، یعنی وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو نیکی کو اختیار کرنا، نیکی کی طرف بلانا، یہ دین میں نصب العین کی حیثیت رکھتا ہے، ہدف کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب یہ حیثیت ہے تو اب سوال پیدا ہوگا کہ اگر آپ نے اس ہدف کو حاصل کرنا ہے، اس نصب العین کو پانا ہے، تو اس میں کیا چیز اولین ذمہ داری کی حیثیت اختیار کر گئی ہے؟ تو پہلا قدم یہ بتایا کہ غلام آزاد کیے جائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ حقوق بیان ہو چکے، اللہ کا حق، اور یہاں جس مقام کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں ان کو مؤخر کر کے بیان کیا ہے۔ یعنی وہ تو طے شدہ چیزیں ہیں ہی، وہ تمہیں کرنے ہی ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ تمہاری سوسائٹی میں اگر کچھ لوگوں کی آزادی سلب ہو گئی ہے، اگر ان کی گردنیں بند گئی ہیں، تو انہیں آزاد کیا جائے۔ پہلا قدم یہی ہے کہ غلام آزاد کیے جائیں اور یتامہ و مساکین کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ ارشاد فرمایا ہے
یہ سورہ بلد ہے، 11 سے 16 تک آیات ہیں۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ کیا اسلوب ہے اور کیا شان ہے اس کلام کی۔ یہاں پیچھے بتایا ہے کہ یہ خیر اور نیکی کا نصب العین ایسے ہے، یہ بھی تمثیل ہے، جیسے کہ تم کوئی پہاڑ کی گھاٹی پر چڑھو۔ مشکل ہے نا، یعنی آسان نہیں ہے یہ۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ نیکی کی راہ تنگ ہے، اس میں جانے والے بہت تھوڑے ہیں، بدی کی راہ کشادہ ہے، ہر آدمی اس کی ترغیب میں بھاگا چلا آتا ہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے اپنے مخصوص اسلوب میں گھاٹی سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ یہ گھاٹی سامنے ہے، اس کے بعد جنت ہے، لیکن اس کو چڑھنے میں انسان غفلت برتتا، اعراض کرتا یا گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، مگر وہ گھاٹی نہیں چڑھا۔ اب سوال پیدا ہوا، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو اب عربی زبان کے اندر جو اس موقع پر بلاغت ہے، جو اسلوب کی ندرت ہے، جو الفاظ کا انتخاب ہے، اس کو تو کسی دوسری زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ واطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ۔ سبحان اللہ۔ مگر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا، اور تم کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ یہی کہ گردن چھڑائی جائے، یعنی غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو قائم رکھا، وہ تو پہلے دن سے، یہ سورہ بلد ابتدائی صورتوں میں سے ہے، پہلے دن سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں آؤ، اس دین کو مانتے ہو، اس کے نصب العین کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو غلاموں کو آزاد کرو۔ یہی کہ گردن چھڑائی جائے، یا بھوک کے دن کسی قرابت مند یتیم یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ تو گیا اس وقت کے معاشرے میں جو ضرورتیں تھیں ان کو بنیاد بنا کے کہا کہ نیکی اور خیر تسبیح پڑھنے سے نہیں، جنگل میں جانے سے نہیں، رہبانیت اختیار کرنے سے نہیں، یہ کام کرنے سے ہوگا۔ یہ ہے اصل میں وہ مدعا۔ سورہ فجر میں جو اسلوب اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ باتیں تو یہی ہیں، لیکن جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلوب صرف یہ نہیں کہ یتامہ و مساکین کی کچھ مدد کی جائے، بلکہ اصلی مطلوب یہ ہے کہ انہیں معاشرے میں عزت کا مقام حاصل رہے۔ یعنی قرآن مجید نے وہاں یہ بتایا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ تم نے 2 روپے ان کو دے دیے یا کوئی ضرورت پوری کر دی، نہیں، وہ جس مسکینی میں مبتلا ہیں، جو حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے اور انہیں باعزت مقام سوسائٹی میں دینے اور دلانے کی جدوجہد کی جائے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ سورہ فجر میں 17 سے 18 آیات ہیں۔ ہرگز نہیں، مگر تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے۔ یعنی یہ ہے اصل میں وہ نصب العین جس کے لیے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صلہ یہ بیان فرمایا ہے، اور دیکھیے کیا اسلوب اختیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ میں یعنی اللہ کا پیغمبر، کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں ایک دوسرے کے اس طرح قریب ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں قریب ہوتی۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی لوگوں کو بشارت دی جائے۔ جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، جو مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ جنت میں میرا قرب حاصل ہوگا ان کو۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیے جائیں، ایمان کے ساتھ یہ کام کیے جائیں، سرکشی کے جذبے سے نہیں بلکہ انقیاد کے جذبے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے یہ کام کیے جائیں۔ تو جو آدمی بھی اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالتا ہے کہ وہ یتیموں کی کفالت کرے گا، ان کی قدر افزائی کا اہتمام کرے گا، ان کے لیے راستے ہموار کرے گا، ان کے مقام کو یہاں بلند کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ قرب کہاں حاصل ہوگا؟ جنت میں۔ یعنی گویا مرتبے اور مقام کے لحاظ سے تو اللہ کے رسول کے مرتبے اور مقام کے کیا کہنے، لیکن چلیے کہیں پڑوس میں نیچے جگہ مل جائے گی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔
تو اس کی حضور نے بشارت دی۔ یہ باب ابھی زیر بحث ہے، اب وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔